نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم صدق الله العظيم۔ معزز سامعین کرام، آج اسلام اور مسلمانوں پر چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں۔ کہیں ظاہری اسباب کے ذریعے تیر و تلوار، بارود و گولے اور توپ و طیاروں سے حملے ہو رہے ہیں، تو کہیں پر نظریاتی جنگ جاری ہے، یعنی مسلمان نوجوانوں کے اندر سے ان کی تہذیب، ان کے اعتقاد اور ان کے اعلیٰ اخلاقی کے اوپر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ اس کے لیے بہت سے ذرائع استعمال کیے جا رہے ہیں۔ سب سے بڑا ذریعہ تعلیم ہے۔ جو تعلیمی نصاب ہے وہ ہمارے ایمان کو، اعتقاد کو، اسلامی تہذیب کو، اسلامی ثقافت اور کلچر کو تباہ کرنے والا ہے، کیونکہ جب ہندوستان کے اندر انگریز آیا اور اس نے مسلمانوں کو یہاں پر قتل و غارت گری سے بالکل ہلاک کر دیا، ان کے یتیم بچوں کو اس نے اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے اعلان کیا کہ ہم تعلیم فری میں دیں گے، اور اس کا یہ نعرہ تھا کہ ہمارے یہاں کھانا پینا، رہنا سہنا سب فری ہوگا۔ ہم ایسے انسان بنانا چاہتے ہیں جو دیکھنے میں ہندوستانی ہو لیکن اندر سے انگلستانی ہو۔ آج اسی تعلیم کا اثر ہے کہ اس نصاب کے اندر ایسا زہر گھول دیا گیا ہے کہ الحاد اور بددینی کو فروغ مل رہا ہے۔ اسی کا رونا روتے ہوئے علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کہا تھا، خوش تو ہم بھی ہے جوانوں کی ترقی سے مگر، خوش تو ہم بھی ہے جوانوں کی ترقی سے مگر، لب خنداں سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ۔ ہم یہ سمجھے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ۔ اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس بات کی ہمیں خوشی ہے کہ تعلیم حاصل کی جا رہی ہے اور لوگ تعلیم میں ترقی کر رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھے تھے کہ جب یہ فارغ ہو کر آئیں گے تو تعلیم آئے گی، لیکن کیا خبر تھی کہ اس کے ساتھ الحاد اور بددینی کو فروغ ملے گا اور ملحد بن کر وہاں سے نکلیں گے۔ انہوں نے آگے کہا کہ گھر میں پرویز کے شیریں تو ہوئی جلوہ نما، لے کے آئی ہے مگر تیشہ فرحات بھی ساتھ، کہ افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجھی، ورنہ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا۔ فرعون کو جب یہ خبر معلوم ہوئی کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے اور وہ اس دنیا کے اندر جو فساد پھیلا ہوا ہے اس کے خلاف آواز اٹھائے گا، اور جو تو رب بن کر بیٹھا ہے، خدا بن کر بیٹھا ہے، تیرا مقابلہ کرے گا، تو اس نے بچوں کو قتل کرانا شروع کر دیا۔ تو اس شعر کے اندر کہا گیا ہے کہ اگر وہ قتل کرانے کے بجائے اسکول اور کالج کو کھول دیتا تو ان کی ذہنیت کو بدل دیا جاتا۔ دوسرا جو بڑا ہتھیار ہے اسلامی اعتقادات پر جس سے حملہ کیا جا رہا ہے وہ میڈیا ہے۔ میڈیا کے ذریعے مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح تیسرا فلم ہے۔ فلم اور ڈرامے اس طرح سے بنائے جا رہے ہیں کہ جو اسلامی شناخت ہے، اسلامی تہذیب ہے، اسلامی اعتقادات ہے، ان پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ اب سے پہلے بھی اس طرح کی فلمیں ریلیز ہوئی، کیرلا اسٹوری۔ اسی طرح اب فی الحال میں ادے پور فائلز، وہ فلم ابھی اس کا ٹریلر جاری ہوا ہے جس میں دارالعلوم دیوبند کو بدنام کرنے کی ناپاک سازش رچی گئی ہے، علماء دیوبند کو بدنام کیا جا رہا ہے، اور ان فلموں کے اندر اسلام مخالف اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں۔ مثلاً کہا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے، اسلام لوگوں کو قتل و غارت سکھاتا ہے۔ میرے بھائیوں، تاریخ گواہ ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا، بلکہ اسلام اپنی خوبیوں کی
اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے تو ہمارا سوال یہ ہے کہ جو سب سے پہلے مسلمان ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کس نے تلوار اٹھائی تھی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کس نے تلوار اٹھائی تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کس نے تلوار اٹھائی تھی؟ اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا ہے۔ اگر اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بغیر تلوار کے آگے نہیں بڑھ سکتا، تو پھر جو سب سے پہلا مسلمان ہوا تھا اس سے پہلے کوئی مسلمان نہیں تھا، اس پر تلوار کس نے اٹھائی تھی؟ کیونکہ اس سے پہلے تو کوئی مسلمان نہیں تھا۔ میرے بھائیوں، اسی طرح کہا جاتا ہے کہ قتل و غارت گیری کا مذہب ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من قتل نفسا بغیر نفس او فکأنما قتل الناس جميعا، کہ جس نے کسی ایک انسان کو ناحق قتل کیا گویا کہ اس نے پوری ملت کو قتل کر دیا۔ آپ اسلام کے علاوہ دیگر لوگوں کی تاریخ پڑھیں، انہوں نے دنیا کے اندر کیا فساد برپا کیا ہوا ہے۔ اب تک جو جنگیں عظیم ہوئی ہیں دو، ورلڈ وار 1 اور 2، یہ دونوں کی دونوں ایسی تھی کہ ان میں مسلمانوں کی شرکت نہیں تھی، کروڑوں لوگوں کا خون چوسا گیا۔ اسی طرح اب تک جو ایٹم بم گرایا گیا ہے، امریکہ نے جاپان پر گرایا، اس میں اسلام کی کوئی شمولیت نہیں ہے۔ اسی طرح آج کل جو ریپ، اسی طرح اس کے علاوہ جرائم ہو رہے ہیں، اسلامی ممالک کے خلاف دیگر ممالک میں ان کا ریشو زیادہ ہے۔ اسی طرح اسلام مخالف یہ اعتراض کیا جاتا ہے میڈیا کے ذریعے کہ اس کے اندر عورتوں پر ظلم کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام ہی ایسا مذہب ہے کہ جس نے عورت کو عزت دی ہے، بلکہ ہر انسان کو عزت دی ہے۔ اسلام سے پہلے انسان کو یا تو خدا کا درجہ دے دیا جاتا تھا یا جانوروں سے بھی بدتر اس کو سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے بنی آدم یعنی انسان کو عزت بخشی۔ اور عورتوں کے بارے میں حدیث میں ہے الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اسلام سے پہلے اگر لڑکیاں پیدا ہوتی ان کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے یورپ کی حالت یہ تھی کہ لڑکی کو اپنے لیے ایک ایسا علامتی نشان سمجھتے تھے کہ گویا کہ پوری دنیا کے اندر جو فساد پھیلا ہوا ہے وہ عورت کی وجہ سے ہے۔ یہود کے اندر عورت سے سخت نفرت تھی۔ ہندوازم کے اندر آج تک منو سمرتی میں قانون موجود ہے کہ اگر کوئی عورت کا شوہر انتقال کر جائے تو عورت کے ذمہ لازم ہے کہ وہ اس کے ساتھ جل کر مر جائے اور اپنی جان کو اس کے ساتھ گنوائے۔ لیکن اسلام نے عورت کو مقام بخشا کہ اس کو تعلیم کا بھی حق دیا۔ آپ دیکھیں صحابیات میں آدھا دین ہمیں ایک عورت سے پہنچا ہے، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ اسی طرح وراثت کا حق دیا ہے۔ اسی طرح عورت کو اسلام نے ہر اعتبار سے ایسا حق دیا ہے کہ اس کے اوپر کوئی زور نہیں ڈالا۔ اگر وہ بچی ہے تو باپ کے اوپر اس کی ذمہ داری ہے، اگر وہ بیوی ہے تو شوہر کے اوپر اس کی ذمہ داری ہے، اگر وہ بڑھاپے میں چلی جائے تو اولاد کے اوپر اس کی ذمہ داری ہے۔ کہیں بھی اس کو مکلف نہیں بنایا کہ وہ کمائے اور ملازمت اختیار کرے۔ اسی طرح ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اسلام کے اندر حلالہ ہے۔ میرے بھائیوں، اس کو بہت غلط طریقے سے پیش کیا گیا ہے۔ حلالے کا مطلب یہ نہیں ہے جو بیان کیا جاتا ہے۔ اولاً اسلام طلاق دینے سے روکتا ہے، لیکن اگر کسی عورت پر ظلم ہو رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے اسلام ظلم کو برداشت نہیں کرتا، اس لیے اجازت دی ہے کہ وہ اپنا راستہ الگ اختیار کر سکتے ہیں۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب بالکل آپ کو ایسا لگے کہ ساتھ رہنا محال ہے تو پھر اس صورت میں آپ الگ ہو سکتے ہیں۔ جب میاں بیوی الگ ہو گئے تو اب یہ عورت اس پہلے شوہر کا انتظار نہیں کرے گی، کیونکہ طلاق ہی اس بنا پہ ہوئی ہے کہ اب یہ ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اگر ساتھ رہنے کا امکان ہے تو پھر طلاق کی اجازت نہیں۔ تو جب طلاق اس بنا پر ہوئی ہے کہ اب یہ ساتھ نہیں رہ سکتے تو آپ ہی بتائیں کہ کیا یہ عورت طلاق کے بعد اس شوہر کا انتظار کرے گی؟ ظاہر سی بات ہے وہ اپنے لیے الگ رشتہ تلاش کرے گی۔ تو جب اس نے دوسرے شوہر سے اپنا نکاح کر لیا، اب اس پہلے شوہر کے دل میں
بات آئی کہ میں اس سے نکاح کروں، تو ظاہر سی بات ہے وہ تو اپنی جگہ بنا چکی ہے، وہ اس کا انتظار کیوں کرتی؟ کیونکہ اس نے ظلم کیا ہے، اس کو چھوڑا ہے، اسی لیے تو اس نے چھٹکارا پایا ہے۔ اب اسی دوسری جگہ شادی کرنے کو حلالے کا نام دے کر بدنام کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام کو بدنام کرنے کی وبا عام ہو چکی ہے، خاص طور پر جو ہمارا مسلمانوں کا نوجوان طبقہ ہے اس کے ذہن میں سوالات یہ ڈالے جاتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی ہمیں دکھائی نہیں دیتا تو اس کا وجود کیسے ہے، ہم اس کی بات کیوں مانیں، فرشتوں کو کیوں مانیں، جنت اور دوزخ کو کیوں مانیں؟ ہمیں تو وہ عمل کرنا چاہیے جس کا ظاہر میں ہمیں فائدہ ہو رہا ہے، یعنی دنیا میں اپنی زندگی سنوار لو، آخرت کا تو کچھ علم نہیں ہے۔ تو یہ بالکل بکواس سوال ہے، کیونکہ دنیا میں خدا تعالیٰ کے علاوہ بہت ساری چیزیں آپ ایسی مانتے ہیں جن کو ہم نے نہیں دیکھا ہے۔ مثال کے طور پر ہر کوئی اپنے باپ کو حقیقی باپ مانتا ہے، اپنی ماں کو حقیقی ماں مانتا ہے، حالانکہ اس نے اپنی ماں سے خود کو پیدا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، صرف وہ اس کے ساتھ رہتا ہے، اس کی پرورش کرتی ہے، دوسرے اس کو بتاتے ہیں یہ آپ کی ماں ہے، وہ اس کو مان لیتا ہے۔ اسی طرح روح ہے، کسی نے نہیں دیکھا اس کو مانتا ہے، ہوا ہے اس کو نہیں دیکھا اس کو مانتا ہے۔ اس کے علاوہ جدید دور میں اور بہت زیادہ چیزیں آ گئی ہیں، نیٹ ورک ہے اس کو نہیں دیکھا اس کو مانتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے اندر اپنے دلائل کو بخیر دیا ہے کہ آپ ان میں غور کریں اور اللہ کی معرفت کو حاصل کریں۔ سورج کا وقت پہ نکلنا، چاند کا نکلنا، ہواؤں کا چلنا، بارش کا ہونا، موت کا آنا، موت پر کسی کا کنٹرول نہیں، تو یہ چیزیں جو ہمارے اختیار کے بغیر ہو رہی ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی نہ کوئی طاقت ہے جو اس کے پیچھے ہے، کیونکہ دنیا کے اندر کوئی بھی حرکت بغیر سبب کے نہیں ہوتی ہے۔ دنیا میں اگر کچھ بھی ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کوز ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی علت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ تو اس پوری کائنات کے اندر جو اتنی حرکت ہو رہی ہے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، جانور پیدا ہوتے ہیں مر جاتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس کے پیچھے بھی کوئی علت ہے، کوئی سبب ہے، اور اسی سبب اور علت کو ہم خالق کائنات کہتے ہیں، اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں۔ تو جو لوگ اس طرح سے اپنے تعلیمی سفر میں اس طرح کے اعتراضات کا شکار ہو کر الحاد اور بددینی کی طرف جا رہے ہیں، یا فلمیں دیکھ کر، ڈرامے دیکھ کر، یا میڈیا کی باتوں میں آ کر اسلام کے محاسن کو بھلا رہے ہیں اور اسلام کی خوبیوں سے دور جا رہے ہیں، انہیں جان لینا چاہیے کہ صرف اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو اس انسانیت کی فطرت کے تقاضے کے مطابق ہے۔ اس کے علاوہ کہیں ذات پات کا نظام ہے، کہیں ظلم و زیادتی ہے، کہیں فساد ہے، کہیں فحش و بے حیائی ہے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام کی حقانیت کو سمجھنے کی توفیق دے۔